السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلدوانی فساد معاملے میں پولیس زیادتی کے شکار 20 مسلم نوجوانوں کی ضمانت کی عرضی پر گزشتہ کل اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں سماعت عمل میں آئی۔ یہ اطلاع جمعیت علماء ہند کی جاری ریلیز میں دی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے بحث کرتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی ایجنسی نے ملزمین کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ملزمین کی گرفتاری کی 28 دنوں کے بعد ان کے خلاف UAPA غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام کا قانون کا اطلاق کر دیا تاکہ ملزمین کو ضمانت سے محروم کیا جا سکے اور تفتیشی ایجنسی کو تفتیش کرنے کے لیے مزید وقت مل سکے۔ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس پنکج پروہت اور جسٹس منوج کمار تیواری کو سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن نے مزید بتایا کہ سیشن عدالت نے ملزمین کی ڈیفالٹ ضمانت عرضداشت خارج کرتے ہوئے یہ وجہ بتائی کہ لوک سبھا انتخابات کی وجہ سے ملزمین کے خلاف وقت پر چارج شیٹ داخل نہیں کی جا سکی، لہذا پولیس کو مزید وقت دینا غیر قانونی نہیں ہے۔ رام کرشن نے عدالت کو مزید بتایا کہ سیشن عدالت کا یہ جواز غیر آئینی ہے اور غیر واجبی ہے۔ قانون کے مطابق گرفتار شدہ ملزمین کے خلاف وقت پر چارج شیٹ داخل کرنا ضروری ہے، ورنہ ملزمین ڈیفالٹ ضمانت کے حقدار ہوں گے۔ ڈیفالٹ ضمانت کے لیے ملزمین پر الزام کی سنگینی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اور متعدد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ڈیفالٹ ضمانت ملزم کا آئینی حق ہے جسے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ نیتا رام کرشن نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کیے جانے کے باوجود ڈیفالٹ ضمانت کا حق ملزمین کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس مقدمے میں ہائی کورٹ میں ڈیفالٹ ضمانت داخل کرنے کے بعد پولیس نے سیشن عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن نے مزید بتایا کہ تفتیشی ایجنسی نے 90 دنوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد عدالت میں چارج شیٹ داخل نہیں کی اور ملزمین اور ان کے وکلاء کے علم میں لائے بغیر عدالت سے مزید 28 دنوں کی مہلت طلب کر لی، جو قانوناً غلط ہے۔ لہٰذا کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ کے تحت ملزمین کو 167D اور UAPA قانون کے دفعہ 43 ڈیفالٹ ضمانت کے تحت جیل سے رہا کیا جانا چاہیے۔ دوران سماعت سینئر ایڈوکیٹ نے عدالت کو مزید بتایا کہ پولیس کی زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے۔ 65 سالہ مسلم خاتون سمیت دیگر 7 خواتین کو بھی جیل کے اندر بند کر کے رکھا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی UAPA قانون کا اطلاق کیا گیا ہے۔ نیتا راما کرشن نے عدالت سے ملزمین کی ڈیفالٹ ضمانت پر رہائی کی عرضداشت پر جلد از جلد سماعت کیے جانے کی گزارش کی، جس پر عدالت نے سرکاری وکیل کو حکم دیا کہ وہ مقدمے کی اگلی سماعت پر بحث کرے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بحث کے آغاز پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے وکلاء نے آج بہت جامع اور مدلل بحث کی ہے۔ انہوں نے فاضل عدالت سے یہ قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس مقدمے میں پولیس نے قانونی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملزمین کے ساتھ امتیازی رویہ اپنایا تاکہ ان کی فوری ضمانت کا امکان نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ 90 دنوں کی مدت گزر جانے کے بعد چارج شیٹ داخل نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ پولیس اور تفتیشی ایجنسی نے قانون و انصاف کی جگہ سری جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا کہ ملزمین اور ان کے وکلاء کے علم میں لائے بغیر عدالت سے مزید 28 دنوں کی مہلت طلب کر دی گئی تھی اور اب الیکشن کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے۔ مسلمانوں سے جڑے اکثر معاملات میں کچھ اس طرح کا طرز عمل اپنایا جاتا ہے۔ مقررہ مدت گزرتی ہے اور چارج شیٹ داخل نہیں کی جاتی، اس کی وجہ سے ملزمین کی ضمانت میں تاخیر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ملزمین اپنی ضمانت کے لیے قانونی چارہ جوئی نہ کر سکے۔ انہوں نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ ملزمین میں 65 سالہ مسلم خاتون سمیت 7 عدد خواتین بھی ہیں، ان پر بھی UAPA قانون کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ یہ پولیس کی بے رحمی اور اس کے تعصب کا کھلا ثبوت ہے۔ دوسری جانب پولیس کی بلا جواز فائرنگ سے 7 بے گناہ افراد مارے گئے، ان کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا، گویا پولیس اور حکومت دونوں کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں، حالانکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے جڑا ہوا ایک سنگین معاملہ ہے اور اس پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد اور اداروں کی خاموشی بھی ایک بڑا سوال ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ جمعیت علماء ہند کی گزارش پر سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ محترمہ نیتا راما کرشن نے نینی تال جا کر بحث کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی تمام گرفتار شدگان کی رہائی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ کانور روڈ پر واقع دکانوں، ہوٹلوں اور ڈھابوں پر مالکان کا نام لکھنے کی ریاستی حکومتوں کے حکم پر سپریم کورٹ کے ذریعے روک لگائے جانے کے تعلق سے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
عدالت کا یہ فیصلہ نفرت پر سیکولرزم، جمہوریت اور محبت کی جیت ہے۔ عدالت نے تمام عرضداشت کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ دو رکنی بینچ نے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل جے ایس ورک کو حکم دیا کہ وہ 13 اگست کو سماعت کے لیے تیار رہیں۔ دفاعی وکیل کی بحث کے بعد ان کے اعتراض پر عدالت سماعت کرے گی۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ نیتا راما کرشن کے ہمراہ ایڈوکیٹ شاہد ندیم، ایڈوکیٹ مجاہد احمد، ایڈوکیٹ ستوتی رائے، ایڈوکیٹ نتن تیواری، ایڈوکیٹ وجے پانڈے، ایڈوکیٹ آصف علی، ایڈوکیٹ دانش علی، ایڈوکیٹ ضمیر احمد، ایڈوکیٹ محمد عدنان، ایڈوکیٹ سی کے شرما و دیگر پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت میں ملزمین کے اہل خانہ کے ہمراہ مولانا مقیم قاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع نینی تال، مولانا محمد قاسم، ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ضلع نینی تال، مولانا محمد عاصم، شہر جمعیت علماء ہلدوانی، مولانا محمد سلمان، شہر ناظم جمعیت علماء ہلدوانی اور ڈاکٹر عدنان عبدالحسیب کو دیگر موجود تھے۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔